بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ میں الجزیرہ کے 4 جرنلسٹوں کو شہید کر دیا، کرسپونڈنٹ انس الشریف بھی شامل۔ ٹی وی نیٹ ورک نے کہا پریس کی آزادی پر ایک اور حملہ ہے۔ دیوانگی ختم نہیں ہوئی تو غازہ ملبہ بن جائے گا، تاریخ آپ کو تماشائی کی حیثیت سے یاد رکھے گی، شہادت سے پہلے الجزیرہ کرسپونڈنٹ کا سوشل میڈیا پوسٹ۔ حماس نے کی الجزیرہ جرنلسٹوں کی شہادت کی مذمت، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی کیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، 8 یورپی ملکوں نے نتن یاہو کے غزہ منصوبے کو رد کر دیا۔ غزہ میں بھوک سے مزید 5 فلسطینیوں کی موت، خان یونس اور دوسرے علاقوں میں اسرائیل کا قتل عام۔ انڈیا کے خلاف ٹیرف کا مقصد رشین آمدنی کو کم کرنا ہے، ٹرمپ کے مددگار لنزی گراہم نے کیا خلاصہ۔ اگلی جنگ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے، عاصم منیر نے دی دھمکی، انڈیا کی طرف سے مذمت۔ ووٹ چوری کے خلاف اپوزیشن کا پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک مارچ، کئی ایم پیز بیریکیڈز پر چڑھ گئے۔ راہل گاندھی نے کہا دستور کو بچانے کی لڑائی ہے، الیکشن کمیشن نے کانگریس کو دیا ملاقات کا وقت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں اتوار کی رات ایک حملہ کرتے ہوئے 7 لوگوں کو ہلاک کر دیا، جن میں الجزیرہ نیٹ ورک کے 4 جرنلسٹ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ اس نے الجزیرہ کے کرسپونڈنٹ انس الشریف کو ٹارگٹ بنا کر ہلاک کیا ہے، جو غزہ کے اندر سے بھرپور رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ وہ حماس کے ایک سیل کی قیادت کر رہے تھے، لیکن انس نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات کو رد کر دیا تھا۔ الجزیرہ کے ایک اور جرنلسٹ محمد رفیع اور فوٹو جرنلسٹ ابراہیم طاہر اور محمد نوفال بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ نے اس حملے کے بعد کہا کہ انس شریف کو ہلاک کرنا غزہ پر قبضے سے پہلے اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ شہادت سے کچھ دیر پہلے انس شریف نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ اگر یہ دیوانگی ختم نہیں ہوتی ہے تو غزہ ملبہ بن جائے گا اور اس کے لوگ خاموش ہو جائیں گے، ان کے چہرے مٹ جائیں گے، تاریخ آپ کو ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یاد رکھے گی جنہوں نے نسل کشی روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انس شریف حملے کے وقت شفا ہاسپٹل کے قریب ایک میڈیا ٹینٹ میں تھے۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلیمان نے یہ بات بتائی۔
ٹینٹ پر پریس کی علامت نمایاں تھی، اس کے باوجود یہ حملہ کیا گیا۔ اس دوران الجزیرہ جرنلسٹوں کی پیر کو تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ الجزیرہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ پریس کی آزادی پر ایک اور حملہ ہے۔ حماس نے الجزیرہ جرنلسٹوں کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ جرنلسٹوں کی ایک کہکشاں ان 232 جرنلسٹوں میں شامل ہو گئی ہے جنہیں اس سے پہلے صفاقی کے ساتھ ہلاک کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی جرنلسٹوں کو ہلاک کرنے کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کے دفتر نے جرنلسٹوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ادارے نے کہا کہ اسرائیل کو جرنلسٹوں کے ساتھ تمام سویلینز کا احترام کرنا چاہیے۔ ادارے نے کہا کہ ہم غزہ کے تمام لوگوں کے لیے بلا روک ٹوک مدد پہنچانے اور سب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے خواہش مند ہیں۔ آسٹریلیا نے ستمبر میں UN جنرل اسمبلی کے موقع پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی ایسا ہی اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے اعلان کیا کہ آسٹریلیا فلسطینی ریاست کو ایک حقیقت بنانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ دنیا نے 77 سال پہلے فلسطینی ریاست کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے پچھلے 2 سال سے ہم تشدد کے چکر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس میں ہمیں ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی تعریف کی ہے۔ سعودی عرب نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لیے اپنے عہد کی تائید کی اور کہا کہ یہ ریاست 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ہونی چاہیے اور اس کا دارالحکومت القدس یا بیت المقدس ہونا چاہیے۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے پہلے فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور سنگاپور نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے زیادہ تر ارکان نے فلسطینی ریاست کی تائید کی ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کے حالات پر ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے 193 رکن ملکوں میں سے کم 145 ملکوں نے یا تو فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے یا وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل الگ تھلگ پڑ گیا ہے اور خود اس کے اتحادی اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ 8 یورپی ملکوں نے غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ آئس لینڈ، آئرلینڈ، لگزمبرگ، مالٹا، ناروے، پرتگال، سلوینیا اور اسپین کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ پر قبضے کے حالیہ اعلان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس فیصلے سے انسانی بحران اور گہرا ہو جائے گا اور ہوسٹیجز کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ 8 عرب ملکوں نے آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوششوں کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جاری رکھتے ہیں غزہ کی خبروں کے سلسلے کو۔ غزہ میں مزید 5 لوگوں کی بھوک سے موت ہو گئی ہے، ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 موتیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 222 ہو گئی ہے، ان میں 101 بچے شامل ہیں۔ فلسطین کے کئی علاقوں میں پیر کو اسرائیلی حملے جاری رہے جن میں ایک اندازے کے مطابق 50 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ساؤتھ غزہ میں بدترین جارحیت کی گئی۔ خان یونس اور الزیتون علاقے میں نیا قتل عام کیا گیا۔ ایران نے خلیج فارس میں ایک غیر ملکی آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے اور 17 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ لوگ 2 ملین لیٹر تیل کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ ایران کی بارڈر پولیس کے کمانڈر نے یہ بات بتائی۔ ضبط کیے گئے تیل کی مالیت 759 بلین ایرانی ریال ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے اعلان کیا ہے کہ تہران عراق کے ساتھ ایک بڑا سیکیورٹی سمجھوتا کرے گا۔ انہوں نے خطے کے ملکوں کا دورہ شروع کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ وہ لبنان کا بھی دورہ کرنے والے ہیں جہاں اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح یا ان آرمڈ کیا جائے۔ امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ انڈیا کے خلاف ٹیرف لگانے کا مقصد یہ ہے کہ رشیا کی تیل سے ہونے والی آمدنی کو کم کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مددگار اور سینیٹر لینزی گراہم نے یہ بات بتائی۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے انڈیا، چائنا اور برازیل کے ساتھ رشین تیل کا بڑا خریدار ہے۔ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ انڈیا رشیا کے ساتھ تیل خریدنا بند کر دے، لیکن جب انڈیا مسلسل رشین آئل خریدتا رہا تو امریکہ نے انڈیا پر بھاری ٹیرف لگا دیا۔ گراہم نے کہا کہ اگر تیل کی آمدنی نہ ہو تو رشیا کے نظام کو ڈھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ رشیا سے تیل خریدنے والے ملکوں کو نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت دیا گیا جب 15 اگست کو الاسکا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے درمیان تاریخی ملاقات ہونے والی ہے۔
پاکستان میں ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیس میں بری کر دیا. ان کے ساتھ بعض دوسرے پی ٹی آئی لیڈرز کو بھی بری کیا گیا اور بعض کو سزائیں سنائی گئیں. اس کیس کا تعلق عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد سے تھا، جس کے دوران پاکستانی فوج کے راولپنڈی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا تھا. اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج منظر علی گل نے یہ فیصلہ سنایا. اس دوران بعض دوسرے پی ٹی آئی لیڈرز کو 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی، جن میں محمود رشید، محمد سرفراز چیمہ، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری شامل ہے. انڈیا نے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے نیوکلیر ہتھیاروں کے بارے میں دیے گئے تازہ بیان کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ انڈیا یہ بات صاف کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیر بلیک میل میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے تمام قدم اٹھائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ عاصم منیر نے ایک تیسرے ملک کی زمین پر یہ ریمارک کیا ہے. عاصم منیر فی الحال امریکہ کے دورے پر ہیں. یہ آپریشن سندور اور انڈیا پاکستان ٹکراؤ کے بعد سے عاصم منیر کا امریکہ میں دوسرا دورہ ہے، جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیوں کا ایک ثبوت ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فلوریڈا کے ٹمپا میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے دھمکی دی کہ انڈیا کے ساتھ اگلی جنگ نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جائے گی. دہلی میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے مارچ کے دوران زبردست ڈرامہ ہوا. الیکشن کمیشن تک مارچ نکالنے کی کوشش کی گئی، جس کے دوران بہار SIR کے خلاف احتجاج کیا گیا. دہلی پولیس نے ارکان پارلیمنٹ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بیریکیڈز کھڑا کر دیے. کئی MP سڑک پر بیٹھ گئے اور SIR کے خلاف نعرے لگائے. بعض MPs بیریکیڈز پر چڑھ گئے اور نعرے بازی کی. پولیس نے کئی MPs کو حراست میں لے لیا، جن میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی شامل ہے. انہیں پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا. اپوزیشن پارٹیاں کئی دنوں سے اس مسئلے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کر رہی تھیں. جن پارٹیوں نے احتجاج میں حصہ لیا ان میں کانگریس، DMK، شیو سینا UBT، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی RJD اور کمیونسٹ پارٹیاں شامل ہیں. ترنمول کانگریس کی مہوا موئترا اور سشمتا دیو اور کانگریس کی سنجنا جاتو اور جوتی منی بیریکیڈز پر چڑھ گئے اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے. ایک بینر پر لکھا تھا SIR ووٹ پلس ووٹ چوری از ایکول ٹو دی مرڈر آف ڈیموکریسی. ایک اور بینر میں لکھا تھا SIR لوکتنتر پر وار. راہل گاندھی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑائی سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ دستور کو بچانے کی لڑائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سچ پورے ملک کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن نے کانگریس کی درخواست پر اسے ملاقات کا وقت دینے سے اتفاق کیا ہے. SIR مسئلے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری رہا اور کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا. اس دوران گڑبڑ کے باوجود لوک سبھا میں انکم ٹیکس اور ٹیکسیشن امینڈمنٹ بل منظور کیا گیا. لوک سبھا میں اسپورٹس گورننس بل اور اینٹی ڈوپنگ بل بھی منظور کیے گئے. ممبئی پولیس نے کامیڈین اور ٹی وی ہوسٹ کپل شرما کو سیکیورٹی فراہم کی. حال ہی میں کینیڈا میں ان کے ہوٹل پر 2 بار فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. کینیڈا پولیس ان واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے. ایئر انڈیا نے 1 ستمبر سے دہلی واشنگٹن فلائٹس روکنے کا اعلان کیا ہے. ایئر لائن نے کہا کہ ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 ڈریم لائنر ہوائی جہاز مرمت کے کاموں کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوں گے، اسی لیے واشنگٹن تک فلائٹ کو روکا جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ میں الجزیرہ کے 4 جرنلسٹوں کو شہید کر دیا. کرسپونڈنٹ انس الشریف بھی شامل. ٹی وی نیٹ ورک نے کہا پریس کی آزادی پر ایک اور حملہ ہے. دیوانگی ختم نہیں ہوئی تو غازہ ملبہ بن جائے گا. تاریخ آپ کو تماشائی کی حیثیت سے یاد رکھے گی. شہادت سے پہلے الجزیرہ کرسپونڈنٹ کا سوشل میڈیا پوسٹ.
حماس نے کی الجزیرہ جرنلسٹوں کی شہادت کی مذمت، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی کیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، 8 یورپی ملکوں نے نتن یاہو کے غزہ منصوبے کو رد کر دیا۔ غزہ میں بھوک سے مزید 5 فلسطینیوں کی موت، خان یونس اور دوسرے علاقوں میں اسرائیل کا قتل عام۔ انڈیا کے خلاف ٹیرف کا مقصد رشین آمدنی کو کم کرنا ہے، ٹرمپ کے مددگار لنزی گراہم نے کیا خلاصہ۔ اگلی جنگ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے، عاصم منیر نے دی دھمکی، انڈیا کی طرف سے مذمت۔ ووٹ چوری کے خلاف اپوزیشن کا پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک مارچ، کئی ایم پیز بیریکیڈز پر چڑھ گئے۔ راہل گاندھی نے کہا دستور کو بچانے کی لڑائی ہے، الیکشن کمیشن نے کانگریس کو دیا ملاقات کا وقت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔